السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ حرم مکی میں سفر کر کے جاتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تجارتی مقصد کے لیے، کاروباری سلسلے میں جاتے ہیں، اپنے کسی کام سے جاتے ہیں۔ تو کچھ مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہر دفعہ مکے میں داخل ہونے والا انسان چاہے کسی غرض سے بھی جا رہا ہو وہ عمرہ کرے اور احرام باندھ کر جائے۔ تو یہ غلط فتویٰ ہے اور یہ مسلمانوں پر تنگی ہے، اور جو عمرہ یا حج کے لیے حرم مکی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے احرام کی پابندی ہے، اور جس میقات سے وہ گزر کر جا رہے ہوں وہاں سے باندھیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ ایک دو میقات کے علاقے گزار کر کسی اور علاقے میں پہنچے ہیں اپنے تجارتی مقصد کو حل کرتے ہوئے، اور زیارت کو اور سفر کو طے کرتے ہوئے پہنچے ہیں، اور ایک ایسے میقات پر پہنچے ہیں کہ جو ان کے علاقے کا نہیں ہے اور ان کے قریبی علاقے کا نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ کسی بھی میقات سے گزرنے والا احرام کے بغیر حرم مکی میں داخل نہ ہوں، اس لیے کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور جو حج و عمرہ کے لیے نہ جا رہے ہوں ان کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 10,000 کی فوج لے کر گئے تھے، تو جنگ لڑی تھی، نہ احرام باندھا ہوا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور نہ صحابہ سے عمرہ کرایا۔ تو آپ نمونہ ہے امت کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، مکے میں داخل ہونے والوں کے لیے۔ جب انسان عمرہ یا حج کی نیت سے جائے گا تو کسی بھی میقات سے احرام باندھ کر ضرور جائے گا، ورنہ اس پر دم ہے، جرمانہ ہے اور کفارہ ہے۔ اور جو دنیاوی مقاصد کے لیے جا رہے ہیں تو دین میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ شرط جاہل قسم کے لوگ لگاتے ہیں، اور جن کو احادیث سے شغف نہیں ہے اور احادیث کا علم نہیں ہے، نبی کے معمولات کا پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ خواہ مخواہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگی میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں، اور لوگوں کی غلط گائیڈ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر حج اور عمرہ کرنے، احرام باندھنے اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔